ایکسپلین ہی کرتے رہے ہیں کہ ہم نہیں ہم ڈبل ایجنٹ نہیں ہے، ڈبل ہمارا کردار نہیں ہے، ہم نے تو یہ دیکھیں جی اتنی قربانیاں دیں، یہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا اتنا نہیں ہوا، ہم آپ کی اس جنگ کو، ہم تو اپنی جنگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مان ہی نہیں رہے کہ ہم جو ہے وہ اس پہ ہلری کلنٹن صاحبہ نے ان کا نہیں اتنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ہم آپ کی قربانیوں کو سمجھتے ہیں، آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور آپ اس وار میں ہمارے سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے پارٹنر ہیں وہ آپ ہیں. تو دیکھیں جو ہم تو تھپکی چاہتے ہیں نا، تھپکی انہوں نے دے دی، بس یہ تو ٹھیک ہے. نہیں تو اگر جو میں اور آپ چاہ رہے ہیں وہ تو ہم مانگتے نہیں، ہماری گورنمنٹ وہاں پہ مانگتی نہیں، ہمارے جو ڈیلیگیشن ہے مانگتا نہیں. دیکھیں جی اگر یہ اٹھ کے، اگر شاہ محمود قریشی میں اتنی عقل ہوتی اور اتنے اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیلف رسپیکٹ پاکستان کے لیے، پاکستان کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں وی آر ٹائرڈ آف ہیئرنگ that we are playing a double game, we are not playing a double game, we are fighting on the borders, we are helping you in your war, but we have to look to Pakistan's concerns as well. یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ رہ سکے گی اس کے بعد؟ اگر یہ کہہ دیں کہ وی آر فائٹنگ یور وار، تو یہ تو دیکھیں، یہ تو پھر آپ $2 بلین بھی لے رہے ہیں، 1.5 پہلے بھی لیے ہیں، 7.5 کی ایک اور بھی آپ کی ساری چل رہی ہے، تو جو آپ کو کیرٹ چاہیے نا، کیرٹ آپ کو چاہیے، کیرٹ تو آپ کو مل رہی ہے، جب کیرٹ مل رہی ہے تو پھر آپ ان کے منہ پہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں جنگ آپ کی ہے؟ تو کہتے ہیں جناب یہ ہماری جنگ ہے، ہم دیکھیں لڑ رہے ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، یہ تو ہم اپنی جنگ نہیں بھی ہے تو ہم نے بنا لی ہے. امجد صاحب یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی دیکھیں کہ اگر ہم کوئی اس طرح کہتے ہیں nobody gives charity, nobody gives nothing for nothing, quid pro quo ہوتا ہے نا، تو اگر ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو انہیں ہمیں پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے بغیر اس وقت گزارا نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس کو لاؤڈلی کہہ نہیں نہ سکتے، کہیں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ اور میں تو کہہ سکتے ہیں، ہماری عوام کہہ سکتی ہے. نہیں اگر آپ کہیں گے تو کیا اپنی فورسز کو آپ ویسٹرن بارڈر پہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں ان کی جنگ ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو تو یہ بے شک پتا ہو، کسی کو بھی پتا ہو. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات بڑی یہ ایک جذباتی سی تھوڑی سی بات ہے، ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں جب پاکستان کی مسجدوں میں، پاکستان کی مارکیٹس میں، پاکستان کے ایسے پلیسز کے اوپر دھماکے ہوتے ہیں اور سیولینز اس میں مرتے ہیں تو پھر یہ جنگ ہماری بھی تو ہے، یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری امریکہ کی ہے. پھر جنگ تو آپ کے دروازے کے اوپر آ گئی ہے نا. میں گھر سے نکلتا ہوں تو میری بیوی تو آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی پڑھی ہوں گی، اور پورے پاکستانی جو ہیں سارے they don't know کہ جب واپس آئیں گے شام کو وہ سیفلی آئیں گے. تو جنگ کیسے یہ پوری کی پوری آپ کی جنگ نہیں ہے؟ اگر آپ کل نہیں تھی اور ابھی بھی اگر آپ ایک راہ لیکن تب بھی نہیں تھی. میں دیکھیں نہیں تھی، میں اس کو بھی مان لیتا ہوں، لیکن کیسے نہیں تھی؟ جب طالبان کی گورنمنٹ کو پوری دنیا میں صرف آپ یو آر دا اونلی کنٹری جنہوں نے اس کو اکنالج کیا ہوا ہے. یو اے ای نے انہیں چھوڑ دیا. دیکھیں سعودی عربیہ اور یو اے ای پہلے دونوں ملک تھے نا، یو اے ای پہلے نکل گیا، سعودی عربیہ بھی نکل گیا، ہم ان کے مامے بن کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. ان طالبان پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا ہے وہ ٹوین ٹاورز کا. ہم نے اس کے بعد جا کے تھوڑا سا واپس ہوئے تو پھر ہم نے جب یو ٹرن لیا تو وہ ہم نے پورے کا پورا یو ٹرن لے لیا نا. ایشو تو یہ ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ آج بھی اگر ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو اس میں ہم وہ جو ایشوز کرنے والی باتیں ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، بلیم ہم دوسروں کے اوپر کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے اچھے، امریکہ بڑا گھٹی. بھئی امریکہ اگر گھٹی ہے تو آپ نے امریکہ سے مانگا کیا؟ آپ ان کو جو دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کہتے ہیں جی صرف مجھے پاور میں رہنے دیں، جناب میری کرسی کو آپ تحفظ دیں اور جو مجھ سے کرواتے جائیں میں چٹ دیں میں کرتا جاؤں. اب رکے یہاں امجد صاحب، پھر یہ آپ بات کہیں جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ پاکستان کی مجبوری نہیں ہے، آپ کی حکومت نائل ہیں، وہ ان میں سے اچھے خاصے کرمنلز ہیں، حکومت نہیں حکومتیں سکسیسو گورنمنٹس. تو جی آپ یہ کہیں کہ ہماری حکومت نہیں کر سکتے، یہ نہ آپ کہیں کہ پاکستان نہیں کر سکتا. اگر پاکستان کی لیڈرشپ صحیح ہوتی، اگر عوام ایلینیٹ نہ ہوتے، اگر آپ صحیح اقدام کرتے اکنامکلی، ٹھیک ہے ہم غریب ملک ضرور ہیں لیکن اتنے بھی ہم کے گزرے نہیں ہیں. پاکستان از بلیسڈ وتھ نیچرل ریسورسز. آپ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں آپ کے اسمبلی میں آپ کے اکنامک منسٹرز کہ آپ کے جو یہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو حکومت کے جو ادارے ہیں جی وابڈا وغیرہ وغیرہ، آپ 300 بلین روپیز کے ہر سال آپ لاس میں جا رہے ہیں تھرو کرپشن. آپ کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہتے ہیں اور ہر سیکٹر میں آپ اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں ایک چیز اور یہاں پہ دیکھیے، ایک چیز تو ہے
کچھ ہو نہ ہو، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری ہر جو سٹنگ گورنمنٹ ہے سکسیسو، وہ ائدر وہ ملٹری گورنمنٹ ہے یا الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کی ہے یا مسلم لیگ نون کی ہے یا کاف لیگ کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کسی فارن پاسپورٹ والے شوکت عزیز کی ہے یا آپ کے کسی بہت بڑے نیشنلسٹ کی ہے جس نے یہاں پہ فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، اپنے وہ پیلسز بنائے ہوئے ہیں، کسی کی بھی ہو. ایک کامن چیز یہ ہے، وہی جو ہم کر رہے ہیں کہ مجھے گارنٹی کر دیں کہ مجھے پاور سے کوئی نہیں لائے گا، میری اپوزیشن کچھ نہیں کرے گی میرے خلاف، میرے ادارے کچھ نہیں کریں. وہ گارنٹی واشنگٹن سے آتی ہے بائی دا وے. پھر ہم اپنی دہاڑی لگاتے ہیں 2-3 سال کی. تو جب یہ گارنٹی یا 11 سال کی ملٹری رولز کی شکل میں، تو اب دیکھیں اس کا آؤٹ کم یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم تھپکی لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں امریکہ مجھے تھپکی لگا رہا ہے، آپ میرے خلاف کوئی حرکت نہ کرنا، وہ تو میرے ساتھ کھڑا ہے. اور اب بھی یہ ہوا ہے کہ اس کا جو ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کو بھی یہ تھپکی لگا دی ہے. ایک جو میسج یہاں پہ دیا ہے نا، دیکھیں جب آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے اوباما صاحب کو ملے ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں، 2 چیزیں اس میں بڑی اچھی ہوئیں جو وہاں پہ، ایک تو انویٹیشنز ایکسچینج ہوئیں، ہم نے ان کے پریزیڈنٹ کو انوائٹ کیا، انہوں نے ہمارے پریزیڈنٹ کو انوائٹ کیا، اور ان کے پریزیڈنٹ نے ایکسیپٹ کر لی کہ جی ہم 2011 میں وزٹ کروں گا، آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا تو میں جا رہا ہوں لیکن میں آؤں گا، آپ کے پاس بھی آؤں گا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے بارے میں تو میرے دل میں ویسے ہی بڑی نرم گوشہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت وہاں پہ پھلے پھولے، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ جو جیسچر انہوں نے دیے، اور زرداری کو انوائٹ کرنا، تو یہ گورنمنٹ تو پھر دیکھیں نا، اس جو کرائسس یہاں پہ چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ جب ڈومیسٹک لیول پہ گورنمنٹ کو ہم پاؤں نہیں ٹکنے دیں گے تو ہمیشہ باہر دیکھے گی، اور باہر جب دیکھے گی تو ایکسپلائٹ بھی ہوگی، پھر وہ چٹیں بھی جو آئیں گی راتوں رات ان پہ ہم عمل درآمد بھی کریں گے. اس لیے کہ ہمیں گورنمنٹ میں تو رہنا ہے، ہم رہیں نہ رہیں یہ ہم نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ایشو ہے اس کو بھی تھوڑا سا میرا آپ کنکلوڈ اگر کر دیں، آخری کہہ رہے ہیں جی 1 منٹ ہے، تو وہ جو ہے نا ہمارے ویورز کے لیے پلیز. یہی جو آپ نے بات کی، میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گی، جتنی بھی آپ نے بات کی ہے، آپ نے بات کی ہے حکومت کی کمزوری، لیڈرشپ کی نااہلی، آپ نے وہ بات کی ہے. یہ بات پھر میں سمجھتی ہوں آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اسٹریٹجک ایک پوزیشن ہے، پاکستان کی جو ریسورسز ہیں، پاکستان کے اندر عوام کے اندر ایک صلاحیت اور طاقت ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. ہم امریکہ کے the road to power in Pakistan lies through Washington. جتنی دیر ہم اس چیز کو ہم اپنی ختم نہیں کریں گے تب تک اپنے پاؤں پہ ہم کمزور رہیں گے. امریکہ اس کمزوری کا جی فائدہ اٹھائے گا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے کنکلوژن سنی، ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب بھی اس طرح کی انہوں نے آلموسٹ سملر باتیں کی، ہم سب اس اوپینین پہ ہیں کہ آپ کی کالز ہم اس لیے نہیں لے سکے آج کے، ہم چاہ رہے تھے اس کے پورا ہم اس کو ذرا ڈسکس کریں ڈیٹیلز کے ساتھ، تاکہ یہ ہے کہ جو ان پٹ ہے آپ کی نظر میں وہ آپ کے سمجھ آئے. کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ روٹ کاز اس سارے پرابلم کی یہ ہے، ہم کیوں اسٹرینتھ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکلی گورنمنٹس جو ہیں وہ ویک رکھی جاتی ہیں، وہ ملٹری گورنمنٹس ہوں یا الیکٹڈ گورنمنٹس ہوں، اور ان کی جو ویکنیس ہے اس کا سلوشن آتا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں تھرو واشنگٹن، اور اس سلوشن کی وجہ سے وہاں پہ پھر ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے. ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہم وہ اس سٹینڈ کے ساتھ، اس آبجیکٹو کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو سرو کر سکتا ہو. ہم بڑے چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم انٹرسٹ جو ہیں وہ امریکہ سے چاہتے ہیں سالو کرے، اور امریکنز وہ سالو کرتے رہتے ہیں، اور ہم بعد میں کہتے ہیں جی یہ تو ہماری دیکھیں فرینڈس ناٹ ماسٹرز، اور ہمارا کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہو گیا، یا ہم اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر کے اپنی پھر تسلی دے لیتے ہیں، یا میتھ آف انڈیپینڈنس، یہ ساری باتیں اس طرح کی یہ بعد ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.